سب سے پہلے میں قائدین محترم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج یہ حسین گلدستہ آپ نے یہاں سجایا ہے اور مینار پاکستان کے سائے تلے انسانوں کا ایک سمندر یہاں موجود ہے۔ یہ سب لوگ غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ یہ تمام لوگ فلسطین کے مجاہدوں کے ساتھ شانہ بشانہ جد و جہد کرنے کا عزم رکھ کے یہاں پہنچے ہیں، اور یہ تمام لوگ پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست سمجھتے ہیں، اور اسرائیل کے سرپرست امریکہ کو بھی دہشت گرد ریاست سمجھتے ہیں۔ اس لیے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں قتل و غارت گری ہے وہاں امریکہ موجود ہوتا ہے۔ وہ امریکہ کے جس کی بنیاد ہی ریڈ انڈینز کے قتل عام پر ہے۔ افریقہ کے لوگوں کو لا کر یورپ کے غنڈوں نے اپنے جنگی عزائم اور سامراجی عزائم کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا اور کروڑوں کی تعداد میں قتل عام کیا۔ یہ امریکہ وہ ہے جس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا۔ یہ امریکہ وہ ہے جس نے ویتنام پہ لشکر کشی کی، جس نے عراق میں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا، جس نے افغانستان میں تباہی پھیلائی، جو جمہوریتوں کے تختے الٹتا ہے، جو پوری دنیا میں سازشیں کرتا ہے۔ اور اس وقت اگر غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وہاں نسل کشی کی جا رہی ہے، اور نیتن اگر یہ سارے کام کر رہا ہے تو اس کی پشت پر امریکہ موجود ہے، اور پوری طاقت نیتن کو فراہم کرنے والا امریکہ ہے۔ جو بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو، یہ سب لوگ ان صہیونیوں کو، وہ صہیونی جو اپنے ہولناک عزائم رکھتے ہیں، ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو بھی اور دنیا کے تمام باضمیر انسانوں کو اس جو دہشت گردی کے مراکز ہیں ان کے حوالے سے ان میں شعور بھی پیدا کرنا ہوگا، اور اس کا ایک عظیم ترین اتحاد بھی قائم کرنا ہوگا تاکہ انسانیت کو سکون مل سکے اور قرار آ جائے۔ اس لیے میرے ساتھیوں اور دوستوں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس اگر 7 اکتوبر 2023 کو حملہ نہ کرتے تو یہ قتل عام نہ ہوتا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1948 میں کون سی حماس تھی، جب ایک دن میں ہزاروں انسانوں کو قتل کیا گیا تھا، جب لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا تھا۔ 1897 میں یہ زائنسٹ موومنٹ، یہ صہیونی تحریک شروع ہوئی تھی، اور جب سے لے کر اب تک فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں قبضے کیے جاتے ہیں، اور آج بھی فلسطینی بزرگ اپنی نسلوں کو وہ چابیاں فراہم کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ چابی ہے جس سے ہمارے گھر کا دروازہ کھلتا تھا، اب یہاں یہودیوں کا قبضہ ہے، لیکن علامت کے طور پر تمہیں دے رہے ہیں کہ اس کلید کی حفاظت تمہیں کرنی ہے اور اس جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ فلسطینیوں کی نسلیں اس جد و جہد میں کھپ گئی ہیں، وہ خون پیش کر رہے ہیں، وہ جان نچھاور کر رہے ہیں، وہ قبلہ اول کا تحفظ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے 1 ارب 90 کروڑ مسلمانوں سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کو کیوں نہیں آتا۔ ہمارے بچوں کے جسم ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں، ان پر فاسفورس بموں کی بارش یہ اسرائیل کر رہا ہے۔ خیموں میں جاتے ہیں تو خیموں کو جلا دیتے ہیں۔ 60,000 سے زائد تو وہ لوگ ہیں جن کی تعداد معلوم ہو گئی ہے، ہزاروں ملبے اترے دبے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس فوجیں نہیں ہیں؟ 56-57 اسلامی ملک ہیں، 78 لاکھ ان کی ریگولر آرمی ہے، ہمارے پاس بم ہیں اور میزائل ہیں، ٹینک ہیں اور توپیں ہیں، ایئر فورس ہے اور جہاز ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلم دنیا میں جو فوجی طاقت ہے وہ بھی، اور جو حکومتی طاقت اور وسائل کی طاقت ہے، جو منرلز کی طاقت ہے، جو پیٹرول اور گیس کی طاقت ہے، جو گزرگاہوں پہ ہمارے راستے موجود ہیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی،
بلکہ وہ امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والے حکمران ہیں جو امریکہ سے خوف کھاتے ہیں اور اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ یہ حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار امریکہ کی عطا ہے، لہٰذا دوڑ لگی ہوتی ہے۔ خدا آپ اس ملک مملکت خدا داد پاکستان کو دیکھ لیجئے، یہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، یہ کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا جانے والا ملک ہے، لیکن یہاں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، اس کی بڑی بڑی جماعتیں ہم دیکھتے ہیں، سب لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ کس پر ہاتھ پھیرے گا اور ان کے دن بدل جائیں گے اور اقتدار انہیں نصیب ہو جائے گا۔ یہ میوزیکل چیئر جو اقتدار کی ہے، یہ امریکہ کی مرہون منت ہوتی ہے، اس لیے یہ امریکہ سے خوف کھاتے ہیں اور امریکہ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حالات بھی نہیں بدلتے ہیں، ہماری آزادی اور خود مختاری پر یہ ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور شب خون مارتے ہیں اور ہماری فوجوں کو بھی اور ہماری قوم کو بھی جہاد کے لیے تیار نہیں ہونے دیتے۔ اور میں سپہ سالاروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ طاقت اور قوت یہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے ہے۔ ہماری یہ فورس، یہ پروفیشنل آرمی، ہمیں اس پر ناز بھی ہے، یہ ہمارے ماتھے کا جھومر بھی بنے۔ اگر یہ مسلمانوں کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو، یہ فلسطینیوں کے لیے لڑے، یہ کشمیریوں کے لیے لڑے، یہ بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرے، پوری قوم آپ کو سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں دو ایشوز ایسے ہیں جو پوری قوم اور ملت کو اکٹھا کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ غزہ کا مسئلہ اور اب اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لحاظ سے بھی کشمیر کا مسئلہ ہے۔ غزہ نے پوری دنیا کے بعض امیر انسانوں کو جگہ دیا ہے۔ حماس اگر یہ کام نہ کرتے تو کیا کرتے؟ 6,500 لوگ تو 7 اکتوبر سے پہلے بھی اسرائیل کی جیلوں میں تھے، چاروں طرف سے ناکہ بندی تھی، سمندر میں آگے جا نہیں سکتے، محاصرے میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ماں بہنوں کو بھی ان کو تذلیل کا سامنا انہیں کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے قبلہ اول میں بار بار یہ صہیونی افواج داخل ہوتی ہے اور ہر سال ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ کے نام پر ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا اور ایک گریٹ گیم شروع ہو رہا تھا۔ کچھ ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا اور کچھ ممالک راستے میں لائن بنائے کھڑے ہوئے تھے۔ پاکستان پہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا تھا، ملیشیا انڈونیشیا پر دباؤ پڑ رہا تھا، سعودی عرب سے کہا جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ آنے والی دنیا تو اب اسرائیل کی دنیا ہوگی، امریکہ کی دنیا ہوگی، صہیونیوں کی دنیا ہوگی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں القسام بریگیڈ کے مجاہدوں کو، حماس کے مجاہدوں کو، جنہوں نے ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ اسرائیل کو 7 اکتوبر 2023 کو شکست فاش اس کو ہو چکی ہے۔ ان کے آئرن ڈوم شکست کھا گئے، ان کی انٹیلیجنس شکست کھا گئی، ان کی فوج شکست کھا گئی، امریکہ شکست کھا گیا اور پیرا ٹروپرز نے، مجاہدین نے، سرفروشوں نے وہ آپریشن کیا کہ دنیا حیران ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے اس کے جواب میں کیا کیا۔ اس کی فوج کو یہ ہمت آج بھی نہیں ہے کہ وہ حماس کے مجاہدوں کا مقابلہ کر سکے، اس لیے بمباری کرتے ہیں، نہتے لوگوں کو مارتے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور اب تو ڈاکٹرز کی رپورٹ آ رہی ہے کہ سنائپرز کے ذریعے ہمارے بچوں کو نشانہ بنا کر یہ یہودی فوجی مارتے ہیں۔ کوئی ہے جو ان کے لیے اٹھنے والا ہو؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ کون ہے جو ان کی مدد کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو؟ اس لیے میں افواج پاکستان سمیت دنیا بھر کی مسلمان فوجوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حالات کو اسی طرح سے دیکھتے رہو گے، حکمرانوں اگر اسی طرح سے اسرائیل کے مظالم کو سہتے رہو گے، تو یہ مت بھولو کہ اسرائیل کے عزائم بہت خطرناک ہیں۔ وہ صرف غزہ اور فلسطین نہیں، وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں،
وہ اردن اور شام اور مصر اور لبنان سب پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور حاکم بدہن مدینہ منورہ بھی ان کے منصوبوں میں شامل ہے۔ تو آپ اگر تماشے دیکھتے رہیں گے، آپ اگر بزدلی کی چادر تان کر سوتے رہیں گے تو کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے اب بھی ہمت کرو اور باہر نکلو، OIC اپنا کردار ادا کرے۔